صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری زندگی میری آبرو یہ عطا رب رسول ہے. میری زندگی میری آبرو یہ عطا رب رسول ہے. جو یہ درد ہے تو قرار جاں ہے، اگر زخم تو پھول ہے. میری زندگی میری آبرو یہ عطا رب رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. تیرے واسطے سے ہے مطمئن، تیرے واسطے ہی معمول ہے. میری زندگی میری آبرو یہ عطا رب جلیل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تجھے ناز حوروں قصور پر مجھے ذکر عشق رسول پر. تجھے ناز حوروں قصور پر مجھے ناز ذکر رسول پر. تیری خلد کیسی ہے تو بتا، میری خلد کوئے رسول ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیری خلد کیسی ہے تو بتا، میری خلد کوئے رسول ہے. ہو یہ جستجو ہو یہی آرزو، ہو یہی جستجو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہے ہمیں قبول ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری زندگی میری آبرو یہ عطا رب رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و شفینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المکرمین المتقین وأولیاء أمته والعلماء والمجتهدين والصالحين وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین عزیز وقار، اللہ رب العزت کا صد بار شکر کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلین مبارکہ کے تصدق سے ہمیں یہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ نصیب ہوا، اور جس مہینے کی بس ابھی چند گھڑیاں اور چند لمحے باقی رہ گئے ہیں، بے شک، اور یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، بچھڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ماہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں ہمیں بار بار نصیب فرما، آمین۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما، آمین اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ حاضرین جی وقار، جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے آخری دن ہے، اور آج قرآن کریم کی جس سورہ کا تعارف آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے، اور جس پر آج ہم درس عرفان القرآن کا اختتام کر رہے ہیں، یہ سورہ مبارکہ بھی بڑی اہمیت کی حامل سورہ مبارکہ ہے، جس کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی چیز کا تذکرہ کیا جائے، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ جانور ہوں، چرند پرند ہوں، کوئی بھی چیز ہو، تو اس کا کوئی نہ کوئی نیوکلس ہوتا ہے، سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، اس کا دل ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن کا دل سورہ یاسین کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر آج انشاءاللہ ہم اپنے درس عرفان القرآن کا اختتام کریں گے۔ سورہ یاسین دوستان سی وقار، اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ المکرمہ میں نازل فرمائی۔ سورہ یاسین کے 5 رکوع ہیں اور اس کی 83 آیات کریمہ ہیں، اور اس کا نام یاسین ہے۔ یاسین اگر ہم
اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کریں پڑھنے کے لیے تو اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے وہ یاسین ہے۔ یاسین جو حرف ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور ان کے بارے میں آئمہ بیان کرتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں جتنے بھی ہیں ان کے جو اصل معانی ہیں یا تو وہ خدا کی ذات جانتی ہے یا محمد مصطفیٰ جانتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بے شک۔ اور بعض آئمہ بیان کرتے ہیں کہ جن کو رب کائنات نے قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، جو مفسر قرآن ہیں، عربک کو جاننے والے ہیں، یا جتنے بھی اسلام کے متعلق جملہ علوم ہے، حدیث کا علم ہے، اصول حدیث کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، اصول قرآن کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، پھر شاعری کا علم ہے، علم الکلام ہے، یا اسی طرح جملہ علوم جن کا تعلق عربی زبان کے ساتھ ہے اور اسلام کے ساتھ ہے، جو بندے ان تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں اور پھر ہر وقت قرآن کے اندر غوطہ زنی لگاتے ہیں، قرآن میں تفکر کرتے ہیں، تو خالق کائنات اپنی بارگاہ سے ان کو یہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ اپنی طرف سے ان حروف مقطعات بعد معانی بیان کر دیتے ہیں۔ بہت سارے معانی آئمہ سے وہ موقوف ہیں، انہوں نے بیان بھی کیے، لیکن جو اصل معنی ہے، آپ اگر کہیں بھی قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور پڑھیں گے کسی بھی مترجم کا، تو اس نے غالباً یہی معنی لکھا ہوتا ہے کہ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں ان کا جو اصل معنی ہے یا تو خدا کی ذات جانتی ہے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ حاضرین سی وقار، سورہ یاسین کے کثیر فضائل ہیں، ان میں سے ایک تو آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نے بیان فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کر لی تو خالق کائنات اس انسان کو 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ یعنی اتنی عظیم فضیلت ہے کہ ایک شخص پورا قرآن تلاوت کرے، ظاہر ہے اس کی فضیلت اس سے زیادہ ہوگی، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے تو خالق کائنات اس انسان کو 10 قرآن پاک پڑھنے جتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسری فضیلت حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو شعب الایمان کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ منسوخ کیا جاتا ہے آئمہ کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی انسان پر وقت نزا آئے، یعنی آخری وقت آئے، تو اس کے پاس کیا سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ پاک اس کی تلاوت کے تصدق سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی روح قبض کرنے میں خالق کائنات آسانی پیدا فرمائے۔ پھر اسی طرح حاضرین سی وقار، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت سارے دن کی اس انسان کی ضروریات کو پورا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اگر دن کے شروع میں جیسے نماز فجر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، گھر میں کریں، مسجد میں کریں، جہاں پر بھی آپ موجود ہیں۔ آج کل تو سہولت موجود ہوتی ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، موبائل کے اندر قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے۔ آپ کام پر جا رہے ہیں، رستے میں ہیں، بس کے اندر، گاڑی کے اندر قرآن کی سورہ کی تلاوت کر لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ سورہ یاسین کی ابتدائے دن کے اندر اگر تلاوت کر لیتا ہے تو
تو اس دن کے اندر جتنی اس کی ضروریات ہوتی ہیں اللہ پاک اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یقین مانیے یہ میں نے تو اس کا تجربہ بھی کیا ہوا ہے، اس چیز کا ایکسپیرینس ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے اگر کوئی کام ہو، اگر کسی دن میں روٹین بعض دفعہ نہیں ہوتی، تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن جس دن کام ہو اور میں پھر اس دن تہیہ کرتا ہوں کہ میں نے سورہ یاسین کی لازماً تلاوت کرنی ہے، تو جب تلاوت کرتا ہوں تو اللہ پاک اپنا فضل فرماتا ہے، اپنا کرم فرماتا ہے، اور وہ جو کام ہوتا ہے وہ پورا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی اس عادت کو لازماً اپنائیے گا۔ پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص روزانہ رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، یعنی سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اور اسی حالت میں وہ انسان انتقال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خالق کائنات اس انسان کو شہادت کا مقام عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ شہید کا درجہ عطا فرمایا جائے گا۔ سبحان اب اللہ۔ شہید کا مقام تو افضل ہے جی، شہید وہ ہوتا ہے جو دشمن سے لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ روزانہ رات کو یہ معمول بنا لیتا ہے کہ سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، تو اللہ پاک اس انسان کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت حاضرین سی وقار اگر سورہ یاسین کے مضامین کی بات کروں تو چونکہ وقت کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی کے ساتھ اس کے چیدہ مضامین آپ کی گوش گزار کر دوں۔ اس میں جو رب کائنات نے پہلے ابتدا میں اپنا مضمون بیان فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ پھر دوسرا مضمون اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے حوالے سے، اپنی وحدانیت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے منصب کو بیان کیا گیا ہے، اور رب نے جب آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بیان کرنا چاہا تو خالق کائنات نے اس سے پہلے قرآن کریم کی قسم اٹھائی ہے۔ یعنی اتنی فضیلت ہے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بیان کرنے کی کہ خالق کائنات نے، جو خالق ہے، جو رب ہے، مجھے بتائیے اگر رب کسی چیز کی قسم نہ اٹھائے اور ویسے ہی کوئی بات بیان فرما دے تو پھر ہم رب کی بات کو نہیں مانیں گے؟ مانیں گے جی، پر پھر بھی رب کی بات کو ایکسپٹ کیا جائے گا، بے ہم شک، ایمان لائیں گے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، بے شک، ہم توحید کو ماننے والے ہیں، خدا کی وحدانیت پر، قدرت پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن خدا نے جب آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بیان کرنا چاہا تو ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین تو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا کہ اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، اور پھر رب کائنات نے قسم اٹھائی ہے کہ مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، کہ ہم نے رسول مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح اس کے اندر رب کائنات نے ایک بستی انطاکیہ تھی، ان کے لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ لوگ، ان کے پاس دو اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، رسول بھیجے، لیکن انہوں نے ان رسولوں کا انکار کر دیا۔ خالق کائنات نے اپنا تیسرا رسول ان دونوں رسولوں کی تائید کے لیے بھیجا، لیکن ان لوگوں نے اس تیسرے رسول کو بھی جھٹلایا۔ لیکن اس بستی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا، وہ دوڑ کر ان کے پاس آتا ہے، لیکن وہ شخص جو ان کے پاس آیا وہ رسولوں کو ماننے والا تھا اور خدا کی ذات کو ماننے والا تھا۔ وہ آ کر بستی والوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے سامنے ایک دلیل رکھ رہا ہوں، یہ انبیاء کرام ہیں، رسول ہیں، تمہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، اپنی نبوت کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ رب العزت کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے، یہ دلیل پیش کی، لیکن ان لوگوں نے اس شخص کو شہید کر دیا۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے، خالق کائنات نے اس شخص کو جنت عطا فرمائی۔ سبحان اب اللہ۔ جنت کے اندر وہ شخص یہ تمنا کر رہا ہے کہ شاید میری قوم کو جو نبیوں کو جھٹلا رہی ہے، خدا کی ذات کو جھٹلا رہی ہے، کاش ان کو علم ہو جائے کہ جو خدا کی ذات کو مانتا ہے اور محمد مصطفیٰ اور باقی رسولوں کو مانتا ہے، اللہ پاک اس کو کیا جزا عطا فرماتا ہے، سبحان یا اللہ۔ جس کو جنت عطا کی جاتی ہے۔ تو یہ سارا واقعہ رب کائنات نے سورہ یاسین کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پھر خالق کائنات نے
اپنی وحدانیت کی چند مثالیں بیان فرمائی ہیں اور ارشاد فرمایا کیونکہ کفار تھے، مشرکین تھے، کہتے تھے کہ ہڈیاں ہو جاتی ہیں انسان کی، قبر میں دفن کیا جائے، گوشت مٹی کی زینت ہے، اب ہڈیوں کو رب کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ تو رب نے مختلف مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، فرمایا کہ وہ رب کہ جس نے مردہ زمین کو دوبارہ سے زندگی عطا فرمائی ہے، وہی رب دوبارہ سے تمہیں بھی زندگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ خالق کائنات جس نے تمہیں پہلی دفعہ زندگی عطا کی ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہے، وہ اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ پھر رب کائنات نے قیامت کے دن، آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زبان خاموش ہو جائے، لیکن انسان کے جو اعضاء ہیں، انسان کے ہاتھ ہیں، انسان کے پاؤں ہیں، وہ انسان کے بارے میں گواہی دے رہے ہوں گے۔ زبان خاموش ہے، اب ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے کہ باری تعالیٰ فلاں شخص نے ان ہاتھوں سے یہ کام سر انجام دیے ہیں، نیک اعمال بجا لاتا رہا یا برائی کے اندر ملوث رہا۔ پھر ٹانگیں وہاں پر جواب دے رہی ہوں گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ یہ شخص کبھی بھی ان ٹانگوں سے چل کر کسی بری مجلس میں نہیں شامل ہوا، جی اگر شامل ہوا ہے تو کبھی یہ وہاں پر جواب دے رہی ہوں گی۔ تو رب نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ پھر اسی طرح دوستان سیواکار، کفار مشرکین وہ حضور کی ذات پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور نعوذ باللہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک شاعر ہیں، حضور کے بارے میں کہتے ہیں وہ شاعر ہیں۔ تو رب نے ان کا بھی انکار کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، فرمایا کہ حضور کی ذات جو ہے وہ شاعر نہیں ہے اور نہ انہوں نے شاعری کو تشکیل دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور شاعر ہیں، لہذا قرآن جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شاعری کا نام ہے۔ تو رب نے اس چیز کا بھی انکار کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ قرآن حضور کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اسی طرح اور بھی چند مضامین رب کائنات نے بیان فرمائے ہیں، جیسے جب بھی اللہ پاک کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے پہلے اللہ پاک فقط امر کن فرماتا ہے، لفظ کن فرماتا ہے تو خالق کائنات کی قدرت سے وہ کام ہو جاتا ہے، وہ چیز بن جاتی ہے۔ مثلا کائنات بنانا چاہی، پہاڑ بنانا چاہے، زمین و آسمان کو تشکیل کرنا چاہا تو رب نے یہ نہیں ہے کہ جا کر ہاتھوں سے بنایا ہے بلکہ رب نے فقط ارادہ کیا، لفظ کن کی دیر تھی، رب نے جو ارادہ کیا وہ اس کی قدرت سے وہ بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان میں آ گیا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی عید الفطر انشاءاللہ جیسا کہ پہلے بھی جمعۃ المبارک پر اعلان کیا تھا، جمعۃ المبارک پر اعلان کیا تھا، عید الفطر انشاءاللہ 8:30 بجے ادا ہوگی۔ کس وقت بولیے ذرا؟ 8:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے، ظاہر ہے یہ دن اللہ پاک سال میں ہمیں فقط 2 مرتبہ عیدیں عطا فرماتا ہے، لہٰذا سب سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں جلد از جلد کل نماز فجر ادا کریں اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد تیاری کر کے جلد جلد مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ آپ علامہ صاحب کا خطبہ بھی سماعت کریں اور اس کے بعد پھر عید کی نماز بھی ادا کر سکیں۔ آج کی افطاری کا انتظام کن کی طرف سے؟ حاضرین سیوکار، آج کی افطاری کا انتظام جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور جملہ جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جلد از جلد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور بالآخر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. باری تعالیٰ آج کی افطاری کا انتظام مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے ہے. باری تعالیٰ ان کی اس اخلاص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین. اور ابھی آج رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے. چند لمحے باقی رہ گئے ہیں. پورے رمضان المبارک میں جتنے احباب نے جملہ احباب کی خدمت میں افطاری پیش کی ہے، باری تعالیٰ سب کی افطاری کو اور اس اخلاص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین. باری تعالیٰ سب کے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. باری تعالیٰ سب کے گھروں میں اپنی کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. آمین. مولا سب کی اولاد کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. آمین. مولا سب کے لیے رزق کے دروازے کھول دے. آمین. مولا جملہ احباب نے جو پاک کلام پڑھی ہے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آمین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آمین. باری تعالیٰ آقا علیہ السلام کے توسل سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آمین. باری تعالیٰ جملہ احباب یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے خاندان میں جو لوگ اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں اور جمیع امت مسلمہ جو اس دنیا سے انتقال کر چکی ہے، باری تعالیٰ سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آمین. باری تعالیٰ سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما. آمین. سب کی آخرت کی منازل کو آسان فرما. آمین. سب کی قبروں میں اپنا نور نازل فرما. آمین. سب کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع فرما. آمین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرامت فرما. آمین. مولا جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو شفا کاملہ عطا فرما. آمین. باری تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. آمین. مولا حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد لالی جو تیرے دین اسلام کی سربلندی کے لیے پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، باری تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر امت مسلمہ پر قائم اور دائم فرما. آمین. تحریک من حاضر قرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. آمین. باری تعالیٰ یہ چند ساعتیں رمضان المبارک کی رہ گئے ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین. مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری غلطیوں کو نہ دیکھ، ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھ، مولا اپنی رحمت کو دیکھ. اپنی رحمت کے تصدق سے، اپنے فضل کے تصدق سے، اپنے کرم کے تصدق سے باری تعالیٰ ہماری کامل بخشش و مغفرت فرما. آمین. ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور باری تعالیٰ ہم تو اسے تیری ذات کو مانگتے ہیں، تیری معرفت کو مانگتے ہیں، مولا ہم تو اسے تیری پہچان کو مانگتے ہیں، تیرے نور کو مانگتے ہیں. مولا ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، آمین. اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں فقط انہی کاموں کی توفیق عطا فرما جو تیری خوشنودی اور رضا کا سبب بننے والے ہیں. مولا ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرما، تاجدار کائنات کی اطاعت عطا فرما. آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آقا علیہ السلام کی سیرت پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. مولا تو اسے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی طہارت کا واسطہ ہمیں طہارت عطا فرما. حسنین کریمین کا واسطہ ہمیں محبت اہل بیت طہار عطا فرما، محبت صحابہ کرام عطا فرما، محبت اولیاء اللہ عطا فرما. مولا تو اسے تیری ذات کو مانگتے ہیں، اپنی ذات عطا فرما. مولا تو اسے تیری ذات کو مانگتے ہیں، اپنی عطا فرما. مولا تو اسے انبیاء کرام نے مانگا، تو نے ان کو عطا فرمایا. مولا تو اسے حضرت نوح علیہ السلام نے مانگا، تو نے ان کو کشتی میں محفوظ فرما لیا. تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، مولا تو نے ان کی خاطر آگ کو گل و گلزار بنا دیا. تو اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مانگا، تو نے ان کو چھری سے محفوظ فرمایا. تو اسے حضور علیہ السلام نے مانگا، تو نے دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا. مولا تو اسے حضرت ابو بکر نے مانگا، تو نے ان کو صدیق بنا دیا. تو اسے حضرت عمر نے مانگا، تو نے ان کو فاروق بنا دیا.
مولا تو سے حضرت عثمان نے مانگا، تو نے ان کو غنی بنا دیا. تو سے حضرت علی المرتضیٰ نے مانگا، مولا تو نے انہیں مولا کائنات بنا دیا. تو اسے سیدہ فاطمہ الزہرا نے مانگا، تو نے ان کو سیدہ کائنات بنا دیا. تو اسے حسنین کریمین نے مانگا، مولا تو نے انہیں جنتی جوانوں کے سردار بنا دیا. مولا ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا. مولا چند لمحے رمضان المبارک کے باقی رہ گئے ہیں، تیری بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. ہم نے گناہ کیے ہیں، جانے میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں، انجانے میں ہم نے گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں. مولا رمضان المبارک کا صدقہ پیش کرتے ہیں، قرآن کا صدقہ پیش کرتے ہیں، قیام اللیل کا صدقہ پیش کرتے ہیں. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اور ہمیں آنے والی زندگی میں باری تعالیٰ فقط انہی کاموں کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا سبب بننے والے ہیں. مولا جن کو تو نے ابھی تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں فرمایا، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور جن کو اولاد عطا کی ہے باری تعالیٰ ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو نیک بنا، ان کو صالح بنا. مولا جو والدین اپنے بچوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، مولا ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما. جو بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما. جو بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما. مولا جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا جملہ احباب جو پورا رمضان المبارک کا مہینہ مرکز منہاج القرآن پر یہ تیرا مہمان خانہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کا مہمان خانہ ہے، یہاں پر تشریف لاتے رہے. باری تعالیٰ ان کے دل کے اندر کوئی بھی دعا ہے، اپنے کرم سے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. مولا جو تجھ سے مانگ سکی وہ بھی عطا فرما، اور جو نہ مانگ سکے مولا تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. آمین. دوبارہ سے ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ 8:30 بجے ادا کی جائے گی، اور اسی طرح انتظامیہ کی جانب سے اعلان ہے کہ جو صدقہ فطر ہے فطرانہ جو ہوتا ہے وہ بھائی میں 2 گلاس پی کے آیا ماشاءاللہ. جی دوستو آج ماشاءاللہ آخری افطاری ہے، رونا ختم ہو رہی ہے جی ماشاءاللہ.
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये चाय के लिए कप खोल दिए गए हैं। आतिफ भाई भी आ गए। वालेकुम सलाम जी। भाई आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। अच्छा जिन्होंने नहीं मिले उन्होंने दे लें तो एक बारी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आज आखिरी रोज़ा है जी रमज़ानुल मुबारक का, 30वां रोज़ा माशाल्लाह जी।